لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإجرته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان نبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اور کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و ولی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ قیامت والے دن کی بات ہے. سب دروازوں پر جائیں گے کہ کوئی ہو جو ہماری شفاعت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دروازے پر قوم آئے گی. سارے لوگ آئیں گے, تمام انسان, تمام مومن, تمام کافر, تمام مسلمان, تمام مشرک, ساری کائنات آئے گی کہ اے اللہ کے نبیوں, اے اللہ کے پیغمبروں, آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ یہ دن ختم فرما, حساب کتاب شروع فرما. جس نے جنت جانا ہے جنت جائے, جس نے دوزخ جانا ہے دوزخ جائے. اس دن کی گرمی اور اس دن کی تڑپ سے ہمیں بچا لیا جائے. لیکن ساری دروازوں سے ایک ہی جواب آئے گا, اذهبوا الى غیری, کسی اور کے دروازے پہ جاؤ, کسی اور کے دروازے پہ جاؤ. یہ حدیث پاک 10 سکہ صحابہ کرام سے روایت ہے اور 10 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. یہ حدیث شفاعت کہلاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں ذرا خوش ہو جاؤ, اپنے چہروں پہ تازگیاں لے کے آؤ. جب سارے نبیوں کی بارگاہ سے انہیں یہی جواب ملے گا اذهبوا الى غیری, تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آؤ ایک در ہے, در مصطفیٰ ہے, جہاں پر کوئی آتا ہے تو خالی نہیں لوٹتا. ایک در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. حاتم طائی کے بارے میں کسی نے کہا کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے,
اس کے 70 دروازے ہیں. جس دروازے سے کوئی آتا ہے تو خیرات دیتا ہے, کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. کسی نے کہا اگر حاتم طائی کے 70 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے مانگتا ہے تو اس کو خیرات ملتی ہے. آگے عاشق تھا, اس نے جواب دیا حاتم طائی کے 70 دروازے تھے لیکن مانگنے والے کی طلب پوری نہیں ہوتی تھی. ہمارے مصطفیٰ کا دروازہ ایک ہی تھا لیکن جو مانگتا تھا اتنا ملتا تھا دوبارہ مانگنے کی عادت نہیں ہوتی تھی. جس کو محبت سے سمجھ آئیے سبحان اللہ, اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ. ہم نے لوگوں کو کیا کرنا ہے جناب کہ کون ہماری تقریر پہ خوش ہو رہا ہے, کون ہماری تقریر پہ ناراض ہو رہا ہے. ہم نے تو اپنے یار کی بات کرنی ہے, ہم نے تو محبوب کی بات کرنی ہے جن کو رب کائنات نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کل جمادات کا حسن نباتات میں, کل نباتات کا حسن حیوانات کے اندر, کل حیوانات کا حسن انسانوں کے اندر, اور کل انسانوں کا علم ولیوں کے اندر. ولیوں کا سارا حسن اللہ نے نبیوں میں رکھا اور نبیوں کا سارا حسن رسولوں میں رکھا اور رسولوں کا سارا حسن اولو العزم پیغمبروں میں رکھا اور اولو العزم پیغمبروں کا سارا حسن حقیقت مصطفیٰ کے اندر بخش دیا. اگر ہم اس طرح کہیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کا حسن ہے, سبحان اللہ, حضور ساری کائنات کا حسن ہے, تو یہ بھیجا نہیں ہوگا. یہ فیس بک کے مفتی ہیں جو سرکار کی صفتوں پر اعتراض کرتے ہیں, لوگوں کو اولیاء سے دور کرتے ہیں, لوگوں کو غلط راستہ بتاتے ہیں. صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور تمام فقہا اور تمام محدثین سے دور کر کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ جاؤ, ہم تمہیں راہ راست پہ لاتے ہیں. لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم, جو اللہ کے دین کی محبت, اللہ کے دین کا پیغام آج تک صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا, تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا, تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا, فقہا کے ذریعے ہم تک پہنچا. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم, انہوں نے ساری زندگیاں نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے لگائیں. اور میرے آقا کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگ تکیہ لگا کر بیٹھیں گے اور میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہیں گے, میری امت کے اولیاء کے بارے میں برا بھلا کہیں گے, اگلوں کے بارے میں نازیبا الفاظ کریں گے, ان کو لان تان کریں گے. فرمایا دین ان سے نہ لینا, دین ان سے لینا جس میں خدا کی محبت بھی ہو, مصطفیٰ کی محبت بھی ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. توجہ, تاجدار ختم نبوت. اب سنو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شان, سارے نبیوں کی شانیں, سارے نبیوں کے مقام, سارے نبیوں کے خصائل, سارے نبیوں کی صفات اگر جمع کی ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. فرمایا محبوب ان 1,24,000 کم و بیش پیغمبران عظام کو جو شانیں دی ہیں آپ میں جمع فرمانی ہیں. گویا سارے نبیوں کی شانوں کو اگر جمع دیکھنا ہے ذات مصطفیٰ میں دیکھ لو. اسی وجہ سے بریلی کا تاجدار بولتا ہے سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اونچی آواز سے بولو, سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. جس کا ایمان ہے, جس کو بھی جراثیم نہیں لگے نئے مفتیوں کے وہ بولے گا, جس کو نئے مفتیوں کے جراثیم لگ چکے ہیں وہ دین کو چھوڑ کے جناب بابوں کے پیچھے لگ گئے, وہ اولیاء کو کوسنے لگ گئے, وہ مفسرین کو کوسنے لگ گئے. میں نے کہا 14 صدیوں سے جو نبی کی امت کو راستہ دیا نبی کے غلاموں نے, تم نے سب کو کہا یہ غلط ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج جس کو سمجھ آئے وہ بابوں کو سمجھ نہیں آئی. رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر بابے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو مجھے بتاؤ آصف بن برقیہ ملکہ بلقیس کا تخت کیسے لایا؟ سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک. توجہ جی توجہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ. جس کو اپنے نبی پہ فخر ہے وہ تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نا آج. یار یہ خوشی کا موقع ہے، اور آج ہم سرکار کی عزت کی بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ آج اگر ہم اپنے نبی کی عزت کو پرچار نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ قیامت والے دن تو سب نے کہنا ہے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. ابو جہل بھی کہہ رہا ہوگا، عتبہ بھی کہہ رہا ہوگا، ولید بن مغیرہ بھی کہہ رہا ہوگا، کیونکہ اس دن پھنسے ہوں گے اذهبوا الی غیری کا یہ درس سنے ہوئے ہوں گے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کے در پہ پہنچیں گے سرکار فرمائیں گے آنا لہا میں اسی شفاعت کے لیے بنا ہوں. رب براق عطا فرمائے گا، میرے محبوب براق پہ بیٹھیں گے، براق اوپر اٹھے گا، اور یہی تو وہ مقام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ان قریب رب نے آپ کو ایسا مقام عطا کرنا ہے جہاں سارے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. اونچی بات سے بولو. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگن سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. ایک وقت میں ایک نبی، اور ایک بستی میں ایک نبی، دوسری بستی میں دوسرا نبی، تیسری بستی میں تیسرا نبی، چوتھی بستی میں چوتھا نبی. لیکن اللہ نے میرے محبوب کو شان عطا فرمائی. جب سونا آ گیا نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے. فرمایا جب سورج ہو دیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا بھول گئے سبق سے بولو ہمارا نبی. چاند بدلی سے نکلا اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اور یہ سبق ہم نے کس سے سنا ہے؟ یہ بابوں سے سنا ہے. اگر ملکہ بلقیس کا تخت بابا آصف بزرگ، جس کی آنکھیں بھی بڑی دیر سے کھلتی ہیں، کھولتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے ٹائم لگتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت چاہیے. سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے تخت چاہیے. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک افرید نامی جن کھڑا ہو گیا. اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا، ملکہ بلقیس تو چنگی پہ پہنچ گئی ہے. سبحان اللہ. اس نے تو یہاں پہ آ جانا ہے، ابھی آ جانا ہے. تو کہتا ہے میں بڑا دیو ہوں، میں بڑا ہیکل ہوں، میری بڑی طاقت ہے. وہ تو آ گئی ہے. تو کہتا ہے میں لے کے آؤں گا، 1600 میل کا فاصلہ ہے. تو کہتا ہے میں لے کے آؤں گا مجلس ختم ہونے سے پہلے. پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کو شان دکھانی ہے. سبحان اللہ. ذرا سبحان اللہ دب کے بولو، سبحان اللہ. اور اونچی آواز سے بولو. سبحان اللہ. جس کو بابوں کے خلاف جراثیم لگے ہیں نا، آج اتنی سبحان اللہ بولو کہ وہ بابوں کے خلاف نہ ہو بلکہ بابوں کے قدموں میں آ جائیں تو ان کو خدا کی محبت بھی مل جائے اور مصطفیٰ کا پیار بھی مل جائے. ایک بابا تھا ویل چیئر والا، یہ اس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہ ہو. وہ جو ہے ایک ویل چیئر والا بابا تھا، اس نے ویل چیئر چلائی، خود نہیں چل سکتا تھا لیکن ختم نبوت پر نبی کے غلاموں کو چلا کر گیا. آپ نے اس کی للکار سنی ہے؟ آپ نے جس نے سنی ہے ذرا ہاتھوں کو کھڑا کریں، آج گواہی ہو جائے، اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے. جس نے سنی ہے اس کو تو پتہ ہے کہ اس کی للکار کیا تھی. اس کی للکار سے مودی اور ٹرمپ بھی ہل جاتے تھے. وہ کہتے ہیں بابا چاہتا کیا ہے؟ وہ بابا کہتا تھا ہم نے اسلام کو اس طرح بلند.
ہم نے دین کو بلند کرنا ہے، اور چونچو کا مربع تو دین ہے نہیں کہ تمہارے پاؤں میں پڑے. تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اصل بات کی طرف آتے ہیں. توجہ ہے نا جی؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا وہ تو یہ بات کرنے کا اور وہ تخت منگانے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ تخت ہمارے پاس پہلے نہ آ جائے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. ہمیں پتہ ہے یہاں ہماری محفل میں اور بھی کوئی بیٹھا ہے، سبحان اللہ. صرف تو ہی تو نہیں ہے، یہاں اور کوئی بیٹھا ہے. پڑھ دوں قرآن؟ سبحان اللہ. اونچی آواز سے پڑھیں تو میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب کائنات فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک کھڑا ہو گیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کتاب کا علم جو سلیمان علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کتاب کا علم رکھنے والا وہ کھڑا ہو گیا. کہتا اے سلیمان آپ کو تخت چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے تخت چاہیے. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا سونا دیر نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، میرے پاس کتاب کا علم ہے. میں جناب چٹکی سے پہلے بلکہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے تخت آپ کی خدمت میں ڈھیر کر نہ دوں تو مجھے عاصق نہ کہنا، مجھے اللہ کا ولی نہ کہنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی. رب کعبہ کی عزت کی قسم اس بابے کا ذکر قرآن کرتا ہے، اس نے اپنی آنکھ کے چھپکنے کا ذکر کیوں نہ کیا؟ اس لیے کہ وہ بوڑھا تھا، اس کی آنکھ چھپکنے اور سلیمان علیہ السلام کی آنکھ چھپکنے میں تھوڑا فرق تھا. وہ بزرگ تھا، سلیمان جوان تھا. اس لیے اس نے کہا میری آنکھ تو دیر سے جھپکے گی، آپ کی آنکھ جلدی جھپکے گی، لیکن آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت نہ لاؤں، مجھے اپنی بارگاہ کا ولی نہ کہنا. آج جناب والا بھائی محمد زین نے قرآن ختم کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو سیکھا، اللہ اس کے والدین کو ایسا تاج عطا فرمائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس. فرمایا جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، یہ والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا اس زین کا مقام کیا ہوگا جس نے پورا قرآن سینے میں رکھا ہے، جس کے والد جناب والا حاجی عبدالوحید کے سر پر تاج ہوگا، جس کو سارے دیکھ کے حیران ہوں گے، لیکن جب زین کے سر پہ تاج رکھا جائے گا اس تاج کی روشنی کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. میرے محبوب نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب شان کس کا بڑا ہے؟ حضرت سلیمان کی کتاب کا شان بڑا ہے یا قرآن کا شان بڑا ہے؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم قرآن جیسی کتاب اس کائنات کے اندر نہیں آئی. مصدقا لما بین یدی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک منٹ کے اندر ساری چیزوں کا انکار کر دو، انکار نہیں کر سکتے. قرآن گواہ ہے، رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے جس کے پاس سلیمان کی کتاب کا علم ہو وہ تو تخت منٹوں سیکنڈوں میں لا سکتا ہے. جس کو میرے آقا کا قرآن ملا ہو وہ عمر مدینے میں بیٹھ کے نہامت کے مقام پر ساریہ کو آواز بھی دے سکتا ہے. وہ مدینے میں بیٹھ
کے نہاون کے مقام پہ 1600 میل کے فاصلے پر اپنے لشکر اسلام کی رہنمائی بھی کر سکے. توجہ ہے جی, ذرا محبت سے بولو نا سبحان اللہ. جناب اگر میں اسی موضوع پہ چلتا رہوں نا تو اس پہ تقریباً 2 گھنٹے درکار ہے. کہ قرآن میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے. اصحاب کہف کون ہیں؟ سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی آپ. اللہ کا نام لینے والے تھے سبحان اللہ. اور ظالم بادشاہ سے بھاگے تھے, غار میں سوئے. سبحان اللہ. ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا. سبحان اللہ. انہوں نے کتے کو کہا تو چلا جا, چل نکل, تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے. اس نے کہا کتا ضرور ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئے ہے, اس نے کہا کتا ضرور ہوں لیکن ولیوں کو بھونکنے والا نہیں. ہائے ہائے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اونچی سے اللہ. بولو. سبحان اللہ. تو اللہ نے اس کتے کا شان قرآن میں بھی بیان فرمایا کہ نہیں. جب جب ان اصحاب کہف کی تعداد کا قرآن میں ذکر آیا اس بار اس کتے کا بھی ذکر آیا کہ وہ 4 ہیں تو 5واں ان کا کتا, وہ 5 ہیں تو 6واں ان کا کتا. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. وہ 7 ہیں تو 8واں ان کا کتا. سبحان اللہ. پھر یہیں پر رب نے بس نہیں کی. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. توجہ ہے نا اللہ. بلکہ رب آگے اس کتے کے بیٹھنے کا ذکر فرماتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کے الفاظ کے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. سبحان اللہ. کہ وہ کتا بیٹھا اپنی اگلی ٹانگیں بچھا کے بیٹھا, اپنی پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھا. رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا جب جب تم نے میرے ولیوں کی ان کی کروٹوں کو بدلنا ہے اس کتے کی کروٹ کو بھی بدلنا ہے. سبحان اللہ. 309 سال تک سوتے رہے. اونچی بات سے بولو. تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ یہ دین ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے ولیوں سے ملا بے ہے. شک. سبحان اللہ. اور جنہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ سب سے اولا. میں بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور صبح شاید آپ نے اور بھی کام کرنے ہیں, تو میں یہیں پر ختم کر دوں تو آپ راضی ہوں گے. لیکن میرے ساتھ پڑھیں ضرور. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے سب سے اولا. شادی کا موقع ہے, خوشی سے سارے جھوم کے پڑھیں. تو یہ نہ کہ یار اس محفل میں جاتے تھے تو مزہ آتا ہے, یہاں مزہ نہیں آیا, یہاں مزہ آپ نے خود لینا ہے. سب سے اولا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور ہمارا نبی, اور غمزدوں کو رضا مردہ دیجے کہ غمزدوں کو رضا مردہ دیجے کہ بے کسوں کا سہارا
آؤ جناب والا مجھے حکم ہوا ہے کہ مولا علی کی شان بھی بیان کرنی ہے. میں نے کہا مولا علی کی شانیں بے شمار ہیں, مولا علی کا مقام بڑا بے شمار ہے. اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے مولا علی کی مہر سے. جن کو مولا علی سے پیار ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میرے علی کا شان کیا ہے, میرے علی کا مقام کیا ہے. میرے علی کو جناب ماننے والا کبھی ولیوں کا بھی ادب نہیں ہو سکتا, ولیوں کا گستاخ نہیں ہو سکتا. مولا علی کی شان یہ ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکعت پہ پاؤں رکھتے ہیں, دوسری رکعت پہ رکھنے سے پہلے مولا علی پورا قرآن ختم کر لیتا ہے. میرے مولا علی نے فرمایا سارے قرآن کا علم سورت یاسین کے اندر, سورت یاسین کا سارا علم سورت فاتحہ کے اندر, سورت فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ کے اندر, بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با کے اندر, با کا سارا علم با کے نقطے میں جو با کے نیچے مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ البا. جس کو مزہ ہے ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے بولو. مولا علی ہیں. مرب بھی سامنے آتا ہے نا, مرب تو بھی زیر ہو جاتا ہے. ایک دن نا مرب اپنے ڈولے سولے بنا رہا تھا اور پہلوانی کی تیاری کر رہا تھا. خیبر کی ایک عورت نے کہا تو یہاں پہ بڑا چوڑا بنتا ہے, پتہ تو تیرا تب چلے گا جب مدینے کے علی سے لڑے گا. سبحان اللہ اونچی بولو. پتہ تو تب چلے گا جب مدینے کے علی سے. اس نے کہا میں علی کو بھی گرا لوں گا, اوکاز کے میلے کا شاہ سوار ہوں, میں دنگل کا پہلوان ہوں اور آج تک میری پشت کسی نے نہیں لگائی, علی سے بھی دو ہاتھ کر لیتا ہوں. عورت نے کہا چل میرا چیلنج ہے. کچھ اور سے بولو. اب مرحب تیار ہو کے, روضۃ الشہداء کے اندر اس کو لکھا ہے, مرحب تیار ہو کے خیبر سے نکلتا ہے مدینے کی طرف, اور ادھر سے علی ہاتھ میں وضو کا پانی لیے مدینے سے نکلتا ہے. آگے مرب آتا ہے. مولا علی کا قد مبارک بہت اونچا ڈیل ڈول پہلوانوں والا نہیں تھا, چھوٹے قد کے تھے. حضرت مولا علی کو اس نے پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا. اب مرحب آتے ہوئے پوچھتا ہے او جوان مجھے علی کا پتہ بتا. آپ نے فرمایا بڑا یا علی کا پتہ پوچھنے والا کرتا کیا ہے, علی سے کام کیا ہے. اس نے کہا علی سے کشتی کرنی ہے. اس نے کہا علی سے کشتی کرنی ہے, علی سے کشتی کرنی ہے. مولا علی نے فرمایا تو علی سے لڑ نہیں سکتا. پڑھ دوں, تو علی سے لڑ نہیں سکتا, تو علی سے لڑ نہیں سکتا, غلط تیرا انداز ہے, تو کفر کی بدی ہے وہ اسلام کا باز ہے, تو کفر کی بدی ہے اور وہ اسلام کا باز ہے. تیرا غلط خیال ہے تو علی سے لڑ لے گا. اس کو کیا پتا تھا کہ علی سامنے کھڑا ہے. اس نے کہا نہیں میں علی سے لڑنے آیا ہوں, میں بڑی تیاری سے آیا ہوں, میں نے بڑی تیاری کی ہے. مولا علی کریم نے فرمایا آ پہلے مجھ سے لڑ, مجھ سے جیت گیا تو علی سے بھی جیت جائے گا. حضرت مولا کائنات جب اس نے دیکھا کہ یہ تو تیار ہو گیا لڑنے کے لیے, اس نے کہا یہ جو چھوٹا سا آدمی ہے اس سے بھی لڑ لیتا ہوں. اب وہ آگے بڑھا اور مولا کائنات نے وہ وضو کا پانی زمین پر رکھا. اب وہ آگے جب بڑھا, جب مولا کائنات کے پنجوں میں پنجہ پڑا, سے بولو ہو جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جس پہ میرے محبوب کی عنایت ہو, رب کا کرم ہو, جو رب کا اسد ہو, جو رب کا شیر ہو, اس سے کسی لومڑ کا کیا مقابلہ. اونچی بولو. جب پنجوں میں پنجہ پڑا,
جب علی کے ہاتھوں میں ہاتھ آیا، جب مولا علی کے دست قدرت میں، دست میں، یہ وہ دست تھا جو خدا کے اطاعت میں، خدا کی فرما برداری میں رہتا تھا، یہ وہ جسم تھا جو رب کی بارگاہ میں جھکا رہتا تھا، یہ وہ جسم تھا جو قرآن پڑھا کرتا تھا، میرے محبوب کی گود میں پلا بڑا تھا، جب پنجوں میں پنجا پڑا، مراد کو پتا تب چلا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی شاہ سوار ہے۔ مولا کائنات نے ایک ہی لمحے کے اندر مرحب کو زمین پہ ڈھیر کیا، مرحب زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اور اکاس کے دنگل کا، اکاس کے میلے کا سب سے بڑا شاہ سوار، جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، آج زمین بوس ہو چکا ہے، کہتا ہے علی تو تو نہیں ہے، کہتا ہے علی تو تو نہیں ہے۔ پڑھ دوں شعر یہاں پہ، مرحب زمین پہ لیٹا ہوا ہے، کہتا ہے یہ شکست فاش مجھ کو، یہ شکست فاش مجھ کو، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، مجھ کو لگتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ اسلام کے غلام ہیں، قرآن کی بھی بات ہوئی، مولا علی کی بھی بات ہوئی، اب تھوڑی سی شادی کی بھی بات کر دیں۔ ناراض تو نہیں ہے نا؟ جو راضی بیٹھا زبان اللہ اونچی بولے، جس نے ناراض ہو کے کوئی کرنا ہے تو وہ میرا تو کچھ نہیں کرے گا، ہم نے تو بیان کر دیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، تکلیف اسی کو ہوگی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سارے مزہ لے رہے ہیں، سارے لطف لے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، آج میں اسپیشلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس محلے میں پتہ نہیں کتنی شادی ہوئی ہوں گی، کتنی باراتیں ہوئی ہوں گی، کتنے نکاح ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، لیکن آج میں جو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم خدا کو بھی یہی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی یہی پسند ہے۔ اس کائنات کی پہلی شادی آدم اور اماں حوا کی ہوئی، اونچی آواز سے بولے، دولہا آدم ہے، دلہن اماں حوا ہے، دنیا نہیں ہے، جنت ہے، جنت میں شادی ہو رہی ہے آدم اور اماں حوا کی، نکاح ہو گیا، آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اماں حوا کی طرف، کیونکہ دوسرا آدمی نہیں تھا، دوسرا انسان ہی نہیں تھا، تو آواز قدرت آئی، مہ یا آدم حتی ان تؤدی مہرہا۔ جو خوش بیٹھا سبحان اللہ اونچی آواز سے بولو۔ میں اس محفل کا ثبوت دے رہا ہوں کہ شادی پہ حضور کا ذکر، شادی پہ سرکار کی بات، فرمایا ٹھہر جا آدم، اتنی جلدی کیا ہے، حق مہر تو دے دے۔ یا اللہ حق مہر کس چیز کا دوں؟ اللہ نے فرمایا اے آدم حتی ان تؤدی مہرہا ان تصلی 20 مرتن علی نبی کا، فرمایا میرے نبی کی ذات پر 20 بار درود پڑھ، یہی تیرا حق مہر ہے۔ مجھے بات ہے، یہ جلالین کے اوپر حاشیہ ساوی کے اوپر، ساوی علی الجلالین، اس کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی ہوئی تو حق مہر میرے مصطفیٰ کا درود تھا۔ ابھی تو حضور پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو حضور کا جلوہ ہوا ہی نہیں تھا، ابھی تو انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پتہ چلا اس ساری کائنات کے اندر رنگ جتنے بھی ہیں اور خوبصورت نظارے جتنے بھی ہیں، اللہ نے ان سارے نظاروں کو پیدا کیا ہے تو وجہ میرا مصطفیٰ تھا،
نبیوں کو نبوت ملی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے، ولیوں کو ولایت ملی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے۔ اسی وجہ سے میں نے ابتدا میں کہا کہ ساری کائنات کے نباتات وہ اگر ان کا حسن ہے تو نباتات میں نباتات کا حسن ہے، تو پھر حیوانات میں حیوانات کا حسن ہے، تو انسانوں میں انسانوں کا حسن ہے، تو نبیوں میں نبیوں کا حسن ہے، تو رسولوں میں رسولوں کا حسن ہے، تو مصطفیٰ کی حقیقت میں۔ اور اگر ہم اس کو اس طرح اس انداز میں کہیں کہ کوئی حیوان جتنی کوشش کرے انسان نہیں بن سکتا، حیوان انسان جتنی کوئی مرضی کوشش کرے، انسان عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، سجدے کرے، تلاوتیں کرے، انسان نبی بن سکتا، انسان نبی بن سکتا۔ یہ تو رب کا فضل ہے نا۔ اور نبیوں میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظام کی جتنی شانیں ہیں، جتنے مقام ہیں، یہ سارے جمع ہو کے بھی حقیقت محمدی کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں صرف 2 مثالیں دوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے وہ سارے باکمال ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے۔ لیکن وہ اسباب عادیہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسباب عادیہ نہ بھی ہوں تو اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو خلاف عقل بات صادر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اسباب عادیہ آ جائیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں باقی انبیاء کے معجزے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کے پتھر میں عصا مارتے تو زمین سے پانی پھوٹ پڑتا تھا، 12 چشمے نکل آتے تھے۔ یہ بھی بڑا معجزہ ہے۔ جب بھی پانی مارتے تو اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، پتھر پر عصا مارتے تو پتھر سے پانی نکلنے لگ جاتا تھا۔ یہ ہے اسباب عادیہ کے بغیر معجزہ ظاہر ہوا۔ اگر اسباب عادیہ آ جائیں، کرینیں لگ جائیں اور کھدائی ہونے لگ جائے، زمین کے اندر ایک تہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پانی موجود ہوتا ہے پانی نکل آتا ہے، پتھر کو کھودا جائے، پتھر کو اتنا کھودا جائے تو پانی وہاں سے نیچے سے نکل آتا ہے۔ یہ ہے اسباب عادیہ کے تحت۔ لیکن نبی کو معجزہ ملتا ہے بغیر اسباب عادیہ کے۔ اسباب نہیں ہوتے، نبی اشارہ کرتا ہے، وہاں سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ باقی نبیوں کو جتنے معجزے ملے وہ اسباب عادیہ کے تحت ہوتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کو ایسے معجزے ملے جن میں اسباب عادیہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ پتھر سے پانی نکلنا یہ اور نبیوں کا معجزہ ہے۔ حالانکہ پتھر کو کھودا جائے تو پانی نکل آتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا یہ فقط تیرے میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سے پہلے میرے رفیق سفر یہ ہے